فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ قوام سے مراد یہی ہے کہ ان کے نگران ہیں، محافظ ہیں، ان کی معاشی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر ان کو ترجیح دی۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی یہ فضیلت یہاں پر بیان ہوئی کہ یہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو معاشی کفالت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کی جیب میں اگر 10,000 روپے بھی ہوں تو انسان سے کوئی مانگے تو دینے میں انسان ہچکچاتا ہے کسی کو، لیکن جب انسان اپنے گھر پہنچتا ہے، بچوں کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، تو وہی 10,000 نکال کر انسان دے دیتا ہے کہ یہ لیں آپ استعمال کر لیں۔ یعنی وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اور وہ پہلی ذمہ داری اس کی بن جاتی ہے کہ جہاں اس کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تو یہاں پر وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فرمایا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، اب عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ نیکوکار، قانتاتٌ فرما بردار، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اس کی حفاظت کرنے والی غیب میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے مرد اپنے شوہر کی رازداں، اس کی رازوں کو پر پردہ ڈالنے والی، اور بیٹھ کر اس کا ڈھنڈورا پیٹنے والی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا یہ کام ہوتا ہے کہ لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لباس انسان کو خوبصورت بناتا ہے، لباس انسان کو موسمی اثرات سے بچاتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے کردار ہے، اور قرآن پاک نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو لباس سے تشبیہ دے کر بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد بیویوں کا بھی ذکر ہو گیا کہ نیکوکار، فرما بردار، اور غیب میں غیب کی حفاظت کرنے والی، اس کی جو اللہ نے حفاظت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو انسانوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج اس دنیا میں اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بما حافظ اللہ فرمایا۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ یعنی عورتیں، بیویاں کہ جن سے تمہیں ڈر ہوتا ہے ان کے نشوز کا۔ اب نشوز سے مراد کیا ہے؟ مطلب اگر ہم لغوی معنی اس کا کریں تو اس کا مطلب ہے اٹھنا، سر اٹھانا، اٹھ کھڑا ہونا، اور یعنی نافرمانی کرنا، اطاعت نہ کرنا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے گھر کا ایک پورا نظام تلپٹ ہو گیا، درم برم ہو گیا۔ تو یہاں پر اس لیے فرمایا کہ نشوز کا اگر تمہیں ان سے ڈر ہو، اور گھر کے یونٹ کا اور ادارے کے تباہ ہونے کا تمہیں ڈر ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ، اور ان کو فی المضاجع، اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو، یعنی وہ جو ایک بے تکلفانہ اختلاط ہوتا ہے اس سے رک جاؤ۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو، ضرب لگاؤ۔ اب یہ جو ضرب کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں بہت سے معانی میں استعمال ہوا، یعنی سفر کے لیے بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کر اسی صورت میں کہ سفر کے لیے بھی استعمال ہوا، مثال دینے کے لیے بھی استعمال ہوا، اپلائی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی اطلاق کے لیے بھی استعمال ہوا، اور اسی طرح مارنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر مارنا ہی اس کا مطلب ہے، اور یہ کوئی حکم نہیں ہے اس حوالے سے کہ ضرور ہر صورت میں یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک نے ایک معاشرت کے لحاظ سے اس کو یہاں پر بیان کر دیا۔ اگر کسی معاشرے میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بس آپ نے اتنا فرمایا، اگر کسی نے آپ کی حکم میں یا آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا یا آنے میں دیر کر دی، تو آپ نے فقط اتنی بات فرمائی کہ اگر مجھے خدا کی ناراضی، خدا کے ناراض ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں سزا دیتا، یعنی پیٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی بات فرما دی، یعنی اس میں تعلیم یہ آ گئی کہ اگر خدا خوفی ہو انسان میں تو انسان کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اب اس کے بعد یہ آیت نمبر 34 ہے، یہ ہمیں بتا دیا کہ آخری حد تک گھر کے ادارے کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر ایسی صورت نہیں پیدا ہوتی،
اگر صورت بن جاتی ہے تو یہ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات کو مان لیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی پھر ان کو کوئی اذیت دینے کا، تکلیف دینے کا پھر کوئی ایسا رویہ اختیار مت کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ علی کبیر ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے قرآن پاک نے بیان کیا یا تو مسئلہ حل ہو گیا یا پھر مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب قرآن نے کیا کہا آیت نمبر 35 میں، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں ڈر ہو تعلقات کے بگڑنے کا، تعلقات کے خراب ہونے کا آپس میں، تو پھر ایسے کرو کہ ایک خاوند کی طرف سے حکم مقرر ہو جائے اور ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر ہو جائے، ثالثی دونوں طرف سے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور وہ حکم یہ چاہیں کہ اصلاح ہو۔ کئی دفعہ رشتہ داروں میں یعنی دونوں طرف سے اگر آپ حکم مقرر کرتے ہیں ثالثی، تو ان کی کوشش ہوتی ہے مزید صورتحال کو خراب کیا جائے اور طلاق تک نوبت آئے۔ تو ایسے جو حکم ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھے لوگوں کو حکم مقرر کیا جائے، چاہے وہ اپنے خاندان سے ہو جائیں یا باہر سے ہو جائیں، کہ جن کی کوشش یہ ہو کہ ان کی آپس میں اصلاح ہو جائے، صلح ہو جائے۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ بھی ان کے درمیان موافقت کو پیدا کرے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو طلاق کا تصور ہے کہ بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے منہ سے طلاق 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 کے الفاظ نکال دیے اور یہ سمجھ لیا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا۔ نکاح جب ہوتا ہے تو پوری بارات لے کر جاتے ہیں، پورے معاشرے کو انوالو کرتے ہیں، خاندان کو لے کر جاتے ہیں، بڑوں کو لے کر جاتے ہیں، بہن بھائی جاتے ہیں، والدین جاتے ہیں، سارے لوگ ادھر سے بھی اکٹھے ہوتے ہیں ادھر سے بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن جب طلاق دینے کی بات آتی ہے تو 1 منٹ نہیں لگتا طلاق ہو جاتی ہے، یا عورت خلا جا کر لے آتی ہے، 1 منٹ نہیں لگتا۔ کبھی برادری کو نہیں ڈالا جاتا، کبھی سمجھدار لوگوں کو بیچ میں شامل نہیں کیا جاتا، اور کبھی سسرال ہو یا میکا دونوں طرف سے سمجھدار لوگوں کو نہیں بٹھایا جاتا، بس بیٹھے بیٹھے طلاق کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ اب اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے، وہ ہماری معاشرت ہو، ہمارے خاندان کے مسائل ہوں، وہ ہمارے مذہب اور دین سے متعلق ہوں، وہ ہماری سیاست سے متعلق ہوں، وہ ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق ہوں، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، تو جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ تو بالکل قرآن کے برعکس ہے۔ قرآن جس طرح کا انسان پیدا کرتا ہے اور بناتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن سنجیدہ انسانوں کی کتاب ہے، غیر سنجیدہ لوگوں کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے سے، قرآن سے تعلق قائم کرنے سے، بشرطے کہ اپنے فرقوں کی اینک اتار دی جائے، اپنی جو ایفیلیشن وابستگی اس کی اینک اتار دی جائے۔ اس لیے کہ پھر تو ایک سائنسدان قرآن پڑھے گا تو وہ سائنس ڈھونڈتا پھرے گا، ایک فقیہ قرآن پڑھے گا وہ فقہ تلاش کرتا پھرے گا، ایک قانون پڑھنے والا وہ قانون تلاش کرتا پھرے گا، جبکہ قرآن مجید کو بحیثیت انسان کے، بحیثیت مسلمان کے بس قرآن کو پڑھا جائے۔ قرآن ہمارے رویوں کو، ہمارے کردار کو، اخلاق کو تبدیل کر دیتا ہے، ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اسی مقام کو، آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے کہا کہ اگر ڈر ہے تعلقات کے بگڑنے کا تو پھر دونوں طرف سے حکم مقرر کرو، پھر وہ فیصلہ کرے، اور ان کا ارادہ بھی صلح کا ارادہ ہو، اور جب ان کا صلح کا ارادہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں میں موافقت کو پیدا کر دے گا۔